نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المرسلات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المرسلات کی ابتدائی 7 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جنہیں لگاتار چھوڑا جاتا ہے، فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر تیزی سے چلتی ہیں، والناشرات نشرا، اور پھر جو بادلوں کو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی باتیں لے کر آتے ہیں، عذراً، جو کچھ لوگوں کے لیے تو معافی کا سبب بن جاتی ہیں، او نذرا، پھر کچھ لوگوں کے لیے ڈرانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ انما توعدون لواقع، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایک نہ ایک دن واقع ضرور ہوگی، یعنی قیامت۔ سورۃ المرسلات یہ مکی صورت ہے، اور باقی مکی صورتوں کی طرح اس کا بنیادی عنوان بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے دن کا بیان ہے۔ اس مبارک صورت کی 50 آیات کریمہ ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام مرسلات اس لیے رکھا گیا کہ اس مبارک صورت کی پہلی آیت کریمہ میں لفظ مرسلات موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ المرسلات رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 6 آیات کریمہ میں 3 آیتوں میں ہوا کی قسم اٹھائی، اور 3 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں تو ان میں سے ایک ہوا بھی ہے، اور ہوا کے اندر اتنی طاقت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان جتنی بھی مضبوطی سے کوئی چیز بنا لے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو یہ ہوا اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر فرشتے اتنی طاقتور اور اتنی عجیب مخلوق، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے نورانی، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی کوئی مخلوق انہیں روک نہیں سکتی، اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف احکامات لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ احکامات آگے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو رب کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہوا جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، اور فرشتوں جیسی عجیب مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، سارے کائنات کے نظام کو جو چلا سکتا ہے، تو اس ذات باری تعالیٰ کے لیے اس کائنات کے نظام کو ختم کرنے میں بھی کوئی وقت نہیں لگے گا۔ تو یہ جو ہمارے پیغمبر تمہیں آ کے بتاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن قیامت آئے گی، سارا نظام درم برہم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم اٹھا کر، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم اٹھا کر اس بات پر یقین دلوانے کی کوشش فرمائی ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب دنیا کی زندگی میں ہوا چلتی ہے تو کچھ ہوائیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو انسانوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور کچھ ہوائیں پھر ایسے ہوتی ہیں کہ جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور فرشتے بھی ایسے ہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان میں سے کچھ احکامات تو نیک بندوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہیں، اور کچھ احکامات کے لیے جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان میں ڈرانے کا، تباہ و بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 آیات کریمہ میں ہواؤں کی قسم کھائی، اور 3 آیات کریمہ میں فرشتوں کی قسم اٹھائی، اور فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کا دن یہ قائم ہو کر رہے گا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا آگے اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرما دیا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ،
کہ قیامت کے دن یہ ستارے جو تمہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، کالے پتھر تمہیں نظر آئیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان کو درمیان سے چیر دیا جائے گا، درمیان سے پھٹے گا اور کناروں پہ چلا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جیسے سورۃ القاریہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، ریت کے ذرات بن کر یہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جس دن سارے رسول ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، وہ وقت مقررہ آ جائے گا کہ جب رسول اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا بھی مقرر کر رکھا ہے کہ جب سارے پیغمبر آ کے جمع ہوں گے اور اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پھر کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ملتوی کیا ہے، مؤخر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اور یہ سوال کون کیا کرتے تھے؟ مکہ کے کافر، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ آج ہم سے حساب و کتاب کیوں نہیں لے لیتا معاذ اللہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کا دن، وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ فرماتے ہیں کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا کہ جس دن حق کو جھٹلانے والوں کی ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پوری امتوں کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے دنیا آخرت میں انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کریں گے، جیسے ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ہم ان نافرمانوں کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلوک مجرموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس بات کو یاد رکھو کہ قیامت والے دن ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک